جہاں پر دیگر مسائل ہیں وہاں پر سب سے زیادہ جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے وہ ہے منشیات کا، اور منشیات کی جو لعنت ہے اس میں جو نوجوان نسل اور اب بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس پر وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ٹیک اپ ہوا تھا، اجلاس ہوا تھا، جس میں وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد پولیس اور دیگر لوگ بھی اس اجلاس میں شامل تھے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے خصوصی طور پر یہ ٹاسک دیا تھا کہ اس کے سدباب کے لیے اقدامات فوری طور پر کیے جائیں۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ کی ہدایت پر جو اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی ہیں، جو اکبر ناصر صاحب، ان کو ایک ٹاسک دیا تھا، اور اکبر ناصر صاحب نے اپنی ایک ٹیم بنائی جس نے اس معاملے کو چیک کیا، اور بہت ہی حیران کن اور بہت ہی جو ایک پریشان کرنے والے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ ان کی ایک رپورٹ جو کہ پیش ہوئی ہے وزارت داخلہ میں، وہ بہت ہی حیران کن ہے، اور اس رپورٹ میں یہ چیز کنفرم کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کے یونیورسٹیز کی بات نہیں کی جا رہی، کالجز اور سکولوں کی بات کی جا رہی ہے۔ 16-17 سال کے جو بچے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کی ہے، اور یہاں پر والدین کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات ہے ان بچوں کے حوالے سے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے کہ اس میں جو بوائز اور گرلز کی جو بات کی جا رہی ہے، تو لڑکیاں بھی اس میں جو ہے اس منشیات کی لعنت میں جو ہے لڑکوں کے برابر وہ شریک ہیں، اور جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو کہ لڑکیوں کی، جو کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں جو ہے وہ نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے بھی ہیں، اور اس کی تمام جو ایک ابتدائی رپورٹ ہے وہ پیش کی جا چکی ہے۔ تو اس میں جو کچھ ذرائع سے ہمیں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں، کیونکہ جو سرکاری جو اسکول ہیں وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور بہت ہی جو نامی گرامی جو سکولز اور کالجز ہیں پرائیویٹ، وہاں پر یہ جو دھندا ہے منشیات کا یہ بہت ہی ایکسٹریم لیول پر پہنچا ہوا ہے، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 437 کے قریب اسلام آباد میں سرکاری سکولز اور کالجز ہیں، لیکن جو پیرا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت جو 1300 سے زائد جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں، ان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، اس کی رپورٹ ہو چکی ہے، لیکن ان کے اداروں کے جو اسکولوں اور کالجوں کے جو نام ہیں وہ بھی ڈسکلوز نہیں کیے جا رہے، لیکن وہ اگلے مرحلے میں جو ہے ان کے نام بھی ڈسکلوز کیے جائیں گے۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو فرابلز ہے، روٹس ہے، بیکن ہاؤس ہے، سٹی سکول ہے، 1300 سے زائد جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں، ان کی جو ہے وہ اسکریننگ کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو منشیات کی بات کی جا رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو شراب کے علاوہ چرس اور آئس کا بہت استعمال ہے، اور جو پلز HTC اور اس طرح دیگر جو پروڈکٹس ہیں جو کہ آئس جو منشیات کی جو پروڈکٹس ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، اور یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، یہ اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ٹین ایجرز جو بوائز اور گرلز ہیں جو کہ اس مسئلے میں جو ہے بالکل اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اسلام آباد پولیس کی جو رپورٹ ہے، جو کہ آئی جی اسلام آباد کی خود نگرانی میں جو مرتب دی گئی ہے، اس میں بہت سے حیران کن حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں جو اسکریننگ جو کی گئی ہے ان انسٹیٹیوشن کی، اس میں وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ افورڈیبلٹی کا سب سے بڑی چیز ہے، اور جو ایلیٹ سسٹم ہیں وہ ان کے جو بچے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اس میں پائے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے، اس میں سب سے پہلے تو جیب خرچ ہے،
پاکٹ منی ہے جو اسٹوڈنٹس لے کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو عوامل اس میں جو موجود ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے تو ایک جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ اسکول میں کیونکہ ایک منشیات کا ریکٹ بھی ہے جو کہ پکڑا بھی جا چکا ہے، اسلام آباد پولیس نے ہی یہ منشیات کا ریکٹ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے منشیات فروش جو ہیں اب وہ ان اسکول اور کالجز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صرف کل پرسوں کی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ایک آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سسٹم بھی پکڑا ہے جس کے تحت سٹوڈنٹس تک جو ہے منشیات پیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے، ڈیلیوری کی جا رہی تھی، اس ریکٹ کو بھی پکڑا ہے۔ اس رپورٹ میں اسلام آباد پولیس نے ان منشیات فروشوں کے جو نیٹ ورکس ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو یہ بتایا گیا ہے کہ جو سب سے بڑا جو اسلام آباد پولیس ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو جو پرابلم فیس کرنا پڑا ہے وہ ان پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف سے عدم تعاون ہے۔ یہ جو اسلام آباد پولیس نے جو اسکریننگ کی ہے، جو اپنی رپورٹ مرتب کی ہے، یہ ان کا ایک پروفیشنلزم ہے اور اس کا کریڈٹ بھی اسلام آباد پولیس کو جاتا ہے کہ بہت طریقے کے ساتھ، کیونکہ ان کے مطابق جو انتظامیہ ہے، جو اسکول کی انتظامیہ، وہ ان کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ٹیچرز وہاں پر موجود ہیں، چونکہ ایک ایلیٹ سسٹم ہے، یعنی کہ یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو فیسیں ہیں وہ ایک متوسط اور جو غریب جو طبقہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ وہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے جو بیوروکریٹس ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں اور جو بڑے کاروباری حضرات ہیں، ان کے وہ خاندان، ان کے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں جن جگہوں پہ، وہاں پر یہ برائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر منشیات فروشوں کا جو ٹارگٹ ہے وہی ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ گندہ کر رہے ہیں۔ جو دیگر جو وہاں پر پڑھنے والے جو شریف خاندانوں کے جو بچے ہیں وہ بھی اس برائی سے متاثر ہو رہے ہیں، تو والدین کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ جو رپورٹ جو آئی ہے اس میں زیادہ جو پوش ایریا کے جہاں پر انسٹیٹیوشنز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر بھی یہ برائی جو ہے وہ کافی زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کی جو ریسرچ جو بتا رہے ہیں کہ جو اب جو ٹیچرز ہیں وہ اگر اس میں معاونت کریں اور تو ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے تمام جو بچہ جو آ رہا ہے اس کی ہیلتھ ایکٹیویٹی سے، اس کے جو فزیکل اپیرنس ہے، اس کی آنکھوں سے، تمام ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن تعلیمی جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر وہ ٹیچرز جو ہیں یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ انتظامیہ کا ایک پریشر ہوتا ہے، اسکول انتظامیہ کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے فیس کرنا پڑ رہی ہے، لیکن یہ بہت ابتدائی طور پر یہ چیز آئیڈینٹیفائی رپورٹ آئی ہے۔ اس کے بعد جو سکولز، جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز جو کہ اس منشیات کے دھندے کو جو سپورٹ تو نہیں کہیں گے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے اور کسی وجہ سے کوئی بھی ان کا انٹرسٹ ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ کوآپریٹ اگر نہیں کریں گے پولیس سے تو اس کے پھر اگلے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ اس میں یہ بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان سکولز اور کالجز کے نہ صرف نام ہائی لائٹ ہوں گے بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ یہ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اس جو ہے نشے میں مبتلا ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں جو اسلام آباد پولیس کا جو ایک اسپیشل برانچ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ انسپیکٹر لیول کے جو پولیس آفیسرز ہوں گے وہ سول کپڑوں میں اور ان کی ریکی کریں گے ان بچوں کی اور ان اسکولوں کی، اور اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے یہ ان والدین جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور ان کے لیے ایک جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہے یہ رپورٹ ابتدائی طور پر بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ابھی
اداروں کے نام نہیں لیے جا رہے، اور صرف اس وجہ سے نہیں لیے جا رہے تاکہ بچوں کے اور تعلیمی اداروں کی بدنامی جو ہے وہ ان کا مین جو ہے وہ ایم نہیں ہے۔ اور یہ جو ابتدائی رپورٹ ہے یہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بھی پیش کریں گے، اور جو نیکسٹ مرحلہ ہے اس میں اسکریننگ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بچوں کی لسٹیں مرتب کی جائیں گی اور تعلیمی اداروں کی لسٹیں مرتب کی جائیں گی، اور یہ معاملہ آگے جو ہے وہ بڑھے گا اس کی طرف، جو نیکسٹ جو مقدمے کی طرف بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ جو اپنے بچوں کی جو پاکٹ منی اگر وہ زیادہ لے رہے ہیں اور ان کی جو ہیلتھ و فزیک کی جو معاملات ہیں اس سے بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور وہ والدین جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس میں پڑھیں اور بہت کنسرن ہیں، تو ان کو اپنے بچوں کی جو اسکول اور کالجز کے اندر جا کے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اسلام آباد پولیس نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت ہی مختصر عرصے میں اس شہر کی جو یہ سب سے بڑی جو یہ ایک لعنت ہے، بیماری ہے منشیات فروشوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن اور جو ان کے خلاف جو چیزیں کارروائی ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اور ان کے مطابق آگے بھی جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف اور منشیات استعمال کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے مزید گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا۔ ریہیبلیٹیشن کے جو کورسز ہیں وہ بھی اسلام آباد پولیس کی طرف سے جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے گئے ہیں، اور اب دوسرے مرحلے میں جو ہے ان اسٹوڈنٹس کی اور انسٹیٹیوشنز کی جو ہے وہ اسکریننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مقدمات درج اور انسٹیٹیوشنز کی بندش کی طرف جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے۔